کل رات کو ہم ایک عبادت میں تھے، میں اور داؤد بھائی. تو جب ہم واپس آئے تو میں رات کو دعا کر رہا تھا کہ خداوند ہم کیا کریں. تو خداوند نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ ہم کچھ پیغامات سنائیں جینے کا ڈھنگ. جینے کا ڈھنگ، جینے کا ڈھنگ کیا ہے، کس طرح سے ہم ایک اچھی مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں. تو خدا نے بہت سے حوالہ جات میرے سامنے رکھے اور خداوند نے مجھے بتایا کہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم سلسلہ وار ان چھوٹے چھوٹے پیغامات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آج ایک بنیادی پیغام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں، ان آیات کو زبانی بھی ہم نے یاد کر رکھا ہے، لیکن خدا کے کلام پر جب بھی ہم غور کرتے ہیں خدا کا کلام ہمیں ایک نئے انداز سے برکت دیتا ہے. یہ وہی بائبل ہے جس کو میں 20 سالوں سے پڑھ رہا ہوں. بائبل مقدس کا یہ ایک سب سے بڑا اعجاز ہے، یہ ایک معجزہ ہے کہ آپ اس کو جب بھی پڑھتے ہیں یہ آپ کو نہیں لگتی. ایسا نہیں لگتا کہ یہ تو چیزیں اب میں پڑھ چکا ہوں بہت دفعہ، اب تو مجھے ان کا پتہ ہے. جب آپ بائبل کے کسی بھی حصے کو کھولتے ہیں، خدا کے کلام کے کسی بھی حصے پر غور کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز تو میں نے پہلے کبھی نوٹس نہیں کی تھی جو میں آج نوٹس کر رہا ہوں، یا جس چیز کو میں آج سیکھ رہی ہوں. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے، اور یہ ہمارے حالات، ہمارے واقعات اور ہماری زندگی کے اندر جو مد و جزر ہیں ان کے اوپر اپنا کنٹرول ظاہر کرتا ہے. اور جب ہم خدا کے کلام سے رہنمائی لیتے ہیں تو خدا ہمارے حالات کے مطابق ہم سے بات کرتا ہے. رسولوں کے اعمال اور اس کا 3 باب، اس کی 19ویں آیت، اور 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. آمین. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. خدا یہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اور دوسری بات رجوع لائیں. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ سمجھ لیں جیسے کوئی انسان 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، توبہ کرنا اور رجوع لانا. بہت سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں لیکن رجوع نہیں لاتے. رجوع لانے سے مراد کہ خداوند کی رفاقت میں وقت نہیں گزارتے. میرے لیے یہ چیز بڑی حیران کن رہی اتنے سالوں میں کہ بہت سے لوگوں نے ہم سے بپتسمہ لیا اور بہت سے لوگوں کو میں نے دوسرے پاسبانوں سے بھی بپتسمہ لیتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کی زندگی کے اندر جو چیز جس میں انہیں فیلئر کا سامنا کرنا پڑا وہ تھی رجوع نہ لائے. وہ خدا توبہ تو کر لی، بپتسمہ لے لیا، اب انہیں مسیحی ہونے کا، مسیحی اپنے آپ کو کہلانے کا حق تو مل گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے خداوند کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ویسا نہیں بنایا جیسا ہونا چاہیے تھا. لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. جب ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، تو ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور پھر خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آتے ہیں. تو جینے کا ڈھنگ یہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کے ساتھ زندہ نہیں رہنا، ہم نے گناہ آلود زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اس ریمیڈی کو لینا ہے، اس لہو کو لینا ہے جو گناہوں کو دھو دیتا ہے، جو دل کے الزام کو دور کر دیتا ہے. یہ جینے کا ڈھنگ ہے. اس کے اندر بہت سی باتیں ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا اس کا پہلو دیکھیں گے، لیکن بنیاد یہاں سے ہے. اگر کوئی شخص گناہ کے اندر ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور وہ اچھے رویوں کو اپنا رہا ہے تو وہ زیادہ دیر تک آگے نہیں چل سکتا. آئندہ اب میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، آئندہ اب میں لوگوں سے حسد نہیں کروں گا. یہ اچھے خیالات ہیں، یہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، توبہ کے بغیر بھی آتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، توبہ نہیں کی، اور ہم خداوند کی طرف رجوع نہیں لائے، ہم اس کی رفاقت میں نہیں رہتے، تو ہم کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. خیالات تو بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اچھا ہوں نہیں میں آج کرنا، لیکن 2 دن کے بعد ہم پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری نیچر وہی پرانی نیچر ہوتی ہے. پرانی نیچر کے اوپر آپ نیا لبادہ نہیں اوڑھ سکتے. اس کی سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ نہائے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا جسم پسینے سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کپڑے استری کر کے، نئے کپڑے استری کر کے پہن لیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ کپڑے ٹھیک لگیں گے، لیکن اس کے بعد وہ آپ کی باڈی کا جو تعفن ہے وہ ان کپڑوں کے اندر بھر جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہی پسینہ ان نئے کپڑوں کے اندر سے ظاہر ہوگا، اس کی اسمیل، اور وہ لوگوں تک آنی شروع ہو جائے گی. وجہ کیا تھی؟ کپڑے تو ہم نے نئے پہن لیے، لیکن جو ہمارے نیچے باڈی تھی وہ گندی تھی. اسی طرح سے اگر نیچر چینج نہیں ہوئی، نیچر گناہ آلودہ ہے، تو آپ چند ایک نیکی کے کام کر کے زیادہ دیر تک اس تعفن کو جو آپ کے اندر ہے اس کو روک نہیں پائیں گے. نیچر تو گالیاں نکالنے والی، بات بات پہ گالیاں نکالنے والی، غصہ کرنے والی، حسد کرنے والی، دوسروں کو دیکھ کے چڑھنے والی. تو آپ ایک دن اپنے اس منفی رویے پر غالب آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو، بہت سے لوگوں کو یہ
گمان ہے کہ اب ہم بڑے تبدیل ہو گئے ہیں. میں نے اتنے سالوں میں بہت سے لوگوں کو یہ جملہ کہتے سنا, سورا انتے میں بڑا بدل گیا. او بھائی آپ نے مجھے پہلے نہیں دیکھا, میں بڑی چینج ہو گئی. مطلب اپنے آپ سے ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں چینج ہو گئی ہوں, میں چینج ہو گیا ہوں. لیکن ایسا ہرگز نہیں, کیونکہ جن چیزوں میں وہ گھرے ہوئے تھے, جن چیزوں کی پرابلم تھی, وہ آج بھی ویسے ہی. ایک شخص جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ 15 دن کے لیے ادھر ادھر ہو جائے کہیں, تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یار اب تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہے, وہ بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ, تو آپ تو ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے نہیں بھائی میرے اندر چینجنگ آ گئی ہے, میرے اندر تبدیلی آ گئی. جیسے ہی وہ بندہ واپس آتا ہے آپ اسی پوزیشن پہ جا کے واپس کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹس مین کہ ہم تبدیل نہیں ہوئے. ہمیں یہ لگا تھا ایک مخصوص وقت کے لیے کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی آ گئی ہے, لیکن وہ تبدیلی آئی نہیں. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. رجوع لانا بہت ضروری. توبہ کر کے آپ نے اپنی زندگی خداوند کو تو دے دی, خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل بھی گئے, اس کے ساتھ ایک تعلق بھی بن گیا. لیکن رجوع لانے کا مطلب یہ ہے خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہونا. خداوند مجھے میری کمزوریوں پر غالب آنے کی قوت ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ایک ہی دن میں آپ کو غلطیوں سے پاک کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. حالانکہ بائبل مقدس میں تو لکھا ہے فرشتے بھی خدا کے حضور اس طرح سے پاک نہیں ہے, کیونکہ اس کا تخت اس قدر پاکیزگی سے بھرا ہوا ہے کہ فرشتے بھی اس کی پاکیزگی کو دیکھ کر اپنا چہرہ چھپاتے ہیں, وہ نہیں دیکھ سکتے اسے. پاک ہستی صرف خدا کی ہے. تو ہمیں خدا کے ہر روز پاس آنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کو, اپنے گناہوں کو, اپنی سستیوں کو, کاہلیوں کو خداوند کے حضور رکھیں اور خداوند سے ہر روز زور پاتے رہیں, ہر روز زور پاتے رہیں. یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, یہ 2 دن کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہے, یہ جینے کا ڈھنگ ہے کہ ہم نے خداوند کے حضور آنا ہے اور خداوند سے زور پانا ہے اور خداوند سے زور پا کے کچھ کر دکھانا ہے. ہاللیلویا. تازگی کے دن کا مطلب یہی ہے کہ ہم خداوند کی اس حضوری میں رہیں جس میں ایک عام بندہ نہیں رہ سکتا. یہ بڑی کمال کی بات. خداوند کی پریزنس کو انجوائے کرنا دنیا دار آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے یہ چیز ہے ہی. یہ اس شخص کے لیے ہے جو خداوند کے خون سے دھلا ہے, جو خداوند میں ہے اور خداوند کی طرف جو رجوع لا چکا ہے, جو خداوند کی پریزنس میں رہتا ہے. اسی کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ خدا کی حضوری چیز کیا ہے, خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے. اور اگر اعمال 4 باب اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. یہ بائبل کا حتمی فیصلہ ہے, خدا کی طرف سے یہ ایک حتمی فیصلہ ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر نجات کہیں نہیں. تو یہ چیز ہمیں سیکھ لینے کی ضرورت ہے. مختلف چرچوں میں ممبرشپ بنانے سے ہماری زندگی نہیں بدل. مختلف پادریوں کے نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے سے, ان سے رفاقت رکھنے سے, ان سے دعا کروانے سے ہماری زندگی نہیں بدل. یسوع نام کو اپنی زندگی میں لینے سے, یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی میں لینے سے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے وسیلہ سے ہماری زندگی بدلے گی اور ہم نجات پائیں گے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم مختلف پادریوں سے دعا کروائیں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر خدا کی برکات آئیں گی. جب خدا کے خادموں نے دعا کر دی تو پھر پیچھے کیا بچنا ہے؟ وہ تو خدا کے بہت ہی نزدیک ہیں, وہ تو خدا کے بہت ہی قریب ہیں. مجھے جب لوگ فون کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ پائی صاحب آپ تو خدا کے بہت ہی قریب ہیں اور ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. میں کہا بھی تسی کیوں گناہ گار اور میں خدا کے قریب کیوں ہوں اتنا آپ کی نظر میں؟ کہ نہیں آپ کی خدا بڑی سنتا ہے. میں کہا خدا سب کی ہی سننا چاہتا ہے, خدا سب کی ہی سننا چاہتا ہے, لیکن ہم کب اس چیز کا یقین کریں گے کہ یسوع مسیح میرے لیے بھی موا ہے, یسوع مسیح نے میرے لیے بھی جان دی؟ ہم کب تک یہی کہتے رہیں گے کہ پادری صاحب بڑے نیک نے, پادری صاحب خدا دے بڑے کلوز نے, تو بس وہی دعا کر دیں. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. تو میں ان تمام بہن بھائیوں کو جو اس پیغام کو سن رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو ڈاواڈول نہ رکھیں, اپنی زندگی کی بنیاد رکھیں اور بنیاد چٹان پر رکھیں جو یسوع مسیح. پریز دی لارڈ. جب آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو پھر یہ گھر گرنے والا نہیں, چاہے اس پر غربت آ جائے, چاہے بیماری آ جائے, چاہے کسی قسم کے سیلاب اور طوفان آئے, یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے, یہ خداوند کی تمجید کرتا رہے گا, یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتا رہے گا, یہ خداوند کی تمجید کرتا رہے گا, خداوند کی حمد کرتا رہے گا وہ شخص جو چٹان پر جس نے اپنی بنیاد رکھی. تو بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہمارے لوگ ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ اس سنڈے ہم اس چرچ آئے تھے, اگلے سنڈے ہم وہاں جائیں گے, بڑی برکت ملے گی, اس سے اگلے سنڈے پھر ایک اور جگہ تے جاواں گے تے برکتیں سمیٹ تے جاواں گے, جبکہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ روحانی آوارہ گردی کا شکار ہو رہے ہیں. اور بہت سے روحانی آوارہ گرد آج کلیسیاؤں میں پھر رہے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا اصل پاسٹر کون ہے, ہم نے کس سے تعلیم پانی ہے, ہم نے کس تعلیم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. انہیں تعلیم کی بابت بھی کچھ پتہ نہیں, کیونکہ انہوں نے مختلف چرچز میں جانا ہے, وہ بھی کسی بھی وقت آ دھمکتے ہیں وہاں.
10 بجے چرچ شروع ہو رہا ہے، وہ 11:15 پہنچ رہے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، انہیں کلام کا بھی نہیں پتا چلتا کہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں سے ختم ہوا تھا، اور اس چرچ میں کون سے پیغامات کی ایک سیریز سنائی جا رہی ہے. ہم اس پوری سیریز کو سنیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ خدا کا کلام اس موضوع کی بابت کیا کہتا ہے. آج انہوں نے یہاں سے توبہ کا کلام سن لیا، اگلے دن انہوں نے 7ویں مہر پہ کلام سن لیا کسی چرچ میں جا، پھر اگلے دن کسی جگہ پر وہ کسی اور چرچ میں چلے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے نوینے کا پیغام سن لیا کہ نوینہ بھی پڑھنا چاہیے. اس سے اگلے چرچ میں گئے تھے، اتنے غیر زبانہ کا مکاشفہ مل گیا. انہوں نے کہاں کھڑے ہوں گے؟ نوینہ پڑھیں گے، غیر زبانیں بولیں گے، 7ویں مہر 6ٹھی مہر کے اوپر غور کریں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ وہ بے تکی زندگی گزاریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس تعلیم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کون سی تعلیم خدا کے کلام کے مطابق ہے، ہمیں کس جگہ پر رہنا ہے جہاں پر ہماری روحانی ترقی. ایک پودا جب ایک جگہ پر لگا رہتا ہے تو وہ زمین میں اپنی جڑیں پھیلانی شروع کرتا ہے. پھیلاتا کب ہے؟ جب وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے. وہ زمین کے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور پھر وہاں سے نمی لیتا ہے، اور جتنی زیادہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے اس کی ہائٹ اتنی زیادہ بڑھتی ہے، اس کے پتے اتنے زیادہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اتنا ہی اچھا پھل لگتا ہے. لیکن اگر ایک پودے کو آپ اکھیڑ کے 2 ہفتے کے بعد وہاں لگا دیں، ابھی اس نے اپنی جڑیں نکالی ہی ہیں، پھر اتوں پھوٹ کے کسی اور جگہ پہ لا دو، ایٹ دی اینڈ وہ پودا مرجھا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کو گرو کرنے کا موقع نہیں دے رہے. یہی کچھ ہم اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اپنا تو بیڑا گرک ہم نے کر ہی لیا پہلے سے ہی، لیکن آپ نے چھوٹے چھوٹے بچیاں کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں. کبھی ان کو کسی چرچ لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی چرچ لے کے. بچے نو باپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو بچے نو کی پتہ لگنا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے چرچ بہت، ہم کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے ساتھ سنسیئر. تو میں یہ بات سکھانا چاہتا ہوں، جینے کا جو ڈھنگ ہے، پیغامات کی سیریز کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور خداوند کی طرف رجوع لانا ہے. جب تک ہم یہ پہلا کام نہیں کرتے، ہماری باقی ساری ایکٹیویٹیز بیکار ہیں. جو مرضی آپ کر لیں، جو مرضی ہم کر لیں، ہماری زندگی کے اندر تازگی کے دن نہیں آ سکتے، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی، ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں آ سکتی، ہماری زندگی کے اندر خداوند کی قدرت کام نہیں کر سکتی، ہماری زندگی کے اندر خدا کا جلال نہیں ٹھہر سکتا. آمین. لیکن جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، خداوند کے ساتھ ایک تعلق میں جڑ جاتے ہیں، تو پھر تازگی کے دن آتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے. وہ اطمینان جو فقط خدا دے سکتے. ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے. گھر کے اندر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں خدا کی پریزنس نظر آتی ہے. جس گھر میں خدا کی پریزنس ہے اس گھر کے اندر رشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جہاں رشتے ایکٹیو ہیں مزہ تو وہی ہے. ہمارے ایک بزرگ انکل تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی جنہیں زندگی دا مزہ لینا وہ کامیاب ازدواجی زندگی چ پنڈ دا بندہ. جب میاں بیوی سدا بہار دھڑ 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 لڑتے ہی رہیں گے تو بچوں کو جہنم ہی لگے گا وہ گھر. ان کا دل نہیں کرے گا کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں. لیکن جس گھر کے اندر محبت ہے وہاں پر ہر ایک چیز اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہے. شوہر کو پتا بھی میں نے سبزی لا کے دینی ہے اور میری بیوی اس کو پکائے گی. بیوی کو بھی پتا میں نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنے ہیں. سب کچھ اپنے وقت پہ ہو رہا ہے. بچوں کو بھی پتا کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. لیکن جس گھر کے اندر خداوند نہیں، اس گھر کے اندر ابتری ہے، اس گھر کے اندر تازگی کے دن نہیں آ سکتے. تو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ توبہ تو ہم نے کر لی ہے، لیکن سیکنڈ سٹیپ جو ہے رجوع لانے والا، اس میں ہم کمزور ہیں. ہم خداوند کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں. اس چیز کی گردان تو بہت اچھی ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں. یہ تو ایک اچھی چیز ہے، سننے میں ساؤنڈ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی میں نجات یافتہ ہوں، میں نے بپتسمہ لیا ہے. لیکن اس سے آگے رجوع کتنی دیر خداوند کے ساتھ ہمارا رہا ان سالوں میں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو آج میں آپ سے بھی، اپنے سے بھی، اور ان تمام سننے والوں سے بھی کرتا ہوں جو اس پیغام کو یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر سنیں گے، کہ وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم خداوند کی طرف کس طرح سے رجوع لے کر آئیں. کیا ہمارا وقت خداوند کے ذریعے گزر رہا ہے، یا محض ہم اسی چیز سے خوش ہیں کہ میں نے 20 سال پہلے بپتسمہ لیا. کیا ہماری خوشی کا سبب صرف یہی بات ہے؟ اور اس پادری کا نام پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں دے کو بپتسمہ لیا. مطلب وہ بتاتے ہیں کہ اس دور دا سب تو بڑا پادری سی. آج بھی لوگوں کی عزت کر دیں. پادری تو وہ بہت بڑا تھا. چھوٹا پادری ہو بڑا ہو پانی چی بپتسمہ دینا ہے. کیا خیال ہے؟ بڑا پادری ہو چھوٹا ہو، وہ بپتسمہ حوض میں ہی دیتا ہے، یا دریا پہ دے لے گا یا نہر پہ دے گا پانی میں. یوحنا نے کہا میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جس کے تعلق سے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوا ہے سب سے بڑا بندہ. یہ کرائسٹ کے الفاظ ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے. لیکن وہ جو سب سے بڑا تھا وہ بھی پانی میں بپتسمہ دیتا تھا. اس نے کہا مجھ سے بھی بڑا ایک ہے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دیتا ہے. رینہارڈ بونکی کہتا ہے کہ یسوع مسیح وہ بپتسمہ دینے والا ہے جو آگ کے دریا میں کھڑا ہو کے بپتسمہ دیتا ہے. آمین.
اس بات پر فخر نہ کریں کہ آپ نے کس سے بپتسمہ لیا تھا. آپ کا فخر یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر روز اپنے خداوند کی حضوری میں بیٹھتی ہوں اور اپنے خداوند کی حضوری میں بیٹھتا ہوں اور میرے خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور دعا مانگیں. اور آج میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند میں تیری طرف رجوع لا سکوں, میں شخصی طور پر تیری طرف رجوع لا سکوں, میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر, اپنے شوہر کے ساتھ مل کر, اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر تیرے حضور بیٹھ سکوں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر دعا کر سکوں. میں اپنی بہن کو کہہ سکوں کہ آؤ بہن, ہم دونوں بہن بھائی مل کر دعا کریں, ہم دونوں بھائی مل کر دعا کریں, ہم دونوں بہنیں مل کر دعا کریں, ہم اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں, ہم اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں, ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں, ہم پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے دعا کریں, مسائل کے لیے دعا کریں جو پوری دنیا کے اندر جا بجا پھیلے ہوئے. خداوند ہم دعا کرتے ہیں, میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں بطور پاسبان, مجھے خداوند تیری طرف رجوع ہونا ہے, کیونکہ تو نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے کہ میں ان بھیڑوں کو لے کر آگے بڑھوں. خداوند اگر میں تیرے حضور نہیں جھکوں گا, میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو میں کبھی بھی ان بھیڑوں کو گائیڈ نہیں کر سکوں. میں ان کو ایک ایسے گڑھے میں ڈال دوں گا جہاں میں خود بھی برباد ہوں گا اور یہ بھی ہوں گے. اور ہر ایک وہ پاسبان خداوند جو تیری خدمت کرتا ہے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند پاکستانی خادموں کو اپنے حضور جھکنے کا فضل, اپنے حضور قائم رہنے کا فضل, تیری برکات, تیری قدرت خداوند تیرے لوگوں کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے. خداوند جتنے بھی عزیز آج یہاں پر موجود ہیں, ہم ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں, ان کے گھرانوں کے لیے تجھ سے برکت, تسلی اور اطمینان کی دعا کرتے ہیں, اور منت کرتے ہیں کہ ان گھرانوں کے اندر تیری قدرت کام کرے, ان گھرانوں کے اندر خداوند تیری بلیسنگ کام کرے, اور خداوند ایسا ماحول ہو جو مسیحی گھر کے اندر ہونا چاہیے. ہر قسم کی چکلش, رنجش, غصہ اور تپالی ان گھرانوں سے دور رہے, بلکہ خداوند تیرا فضل, تیرا رحم, تیرا کرم اور خداوند تیری قدرت ان گھرانوں کے اندر کام کرے. ہم سب اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتے ہیں اور ہم تجھ سے زور, تجھ سے قوت مانگتے ہیں. ہمارے منفی رویوں پر ہمیں غالب آنے کا فضل عنایت کر, اور ہم ہر گزرنے والے دن کے ساتھ تیری صورت پر ڈھلتے جائیں. مسیح کا عکس, مسیح کا کردار ہماری زندگی کے اندر آنا شروع ہو. او ہاللویا, تیرا شکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم پر فضل کر کہ ہم مسیح کو دکھا سکیں لوگوں اپنی زندگی سے, اور لوگ کہیں کہ یہ فی الحقیقت مسیحی ہیں, ان کی زندگی کے اندر مسیح کا کردار ہے. خداوند ہم پر یہ کرم کر, کیونکہ تیرے کرم کے بغیر ایسا ممکن نہیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے, آمین. آئیے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں.